الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد علی محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر. اس نے ہمیں ایک اور ماہ مبارک رمضان نصیب فرمایا ہے. ایک بار پھر اپنی رحمتوں کے لیے، مغفرتوں کے لیے، خاص اپنی نعمتوں کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں، رحمتوں اور مغفرتوں کو اپنی طرف جذب کر سکیں انشاءاللہ. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور ضیافت اللہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی حجت کا ذکر کرنے کے لیے ان کے حضور ادائے احترام، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں ٹاپک کے حوالے سے عرض کروں کہ چند روز کس موضوع کے اوپر آرائز پیش کریں گے، آپ کی خدمت میں چند نکات ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ضرور عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو فالو کریں گے. چونکہ ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ابتدا ہے اور ابتدائی سے انسان اگر ایک عزم، ایک ارادہ رکھتا ہو اپنے اندر تو وہ کچھ کاموں کو شاید انجام دے سکے. لیکن اگر ابتدائی میں کوئی عزم نہ ہو، ارادہ نہ ہو، مضبوطی نہ ہو تو پھر باہدف وقت گزارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. وقت کے اندر آپ نے دیکھا ہے طبیعت اس کی سیال طبیعت ہے، بہنے والی طبیعت ہے. اب آپ اور میں اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں، اس نے تو بہہ جانا ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے. تو اب مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں میری زندگی کی 50 بہاریں گزر گئیں، تو میں سوچتا ہوں 50 خزائیں بھی تو گزری ہیں، اس کا بھی تو ذکر کرو. اگر 50 ماہ مبارک رمضان دیکھیں تو 50 ماہ رمضان گزرتے بھی دیکھیں، اور اس کا گزرنا جس اسپیڈ سے ہوتا ہے، خاص کر افطار سے لے کے سحر کے درمیان، ہاں باقی تو بڑا سلو گزرتا ہے، لیکن افطار کے بعد جو اسپیڈ پکڑتا ہے تو پھر نہیں معلوم کہاں چلا جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان کی نعمت حاصل ہونا ایک معاملہ ہے، اس نعمت کو درک کر لینا، سمجھ لینا، فائدہ اٹھا لینا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس سے لوگوں نے کیا فائدے اٹھائے ہوں گے. ہم لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک مشکل ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے، اور کہہ سکتے ہیں کہ غیر ارادی غفلت کی وجہ سے. غفلت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک غیر ارادی غفلت ہوتی ہے، چاہتے ہوئے غافل نہیں ہوتے، نہ چاہتے ہوئے غافل ہو جاتے ہیں. تو کبھی ہماری علم کی کمی ہوتی ہے، کبھی ہماری توجہ کی کمی ہوتی ہے، کبھی ارادتاً بے توجہ ہوتے ہیں، کبھی بلا ارادہ بے توجہ ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ماہ مبارک رمضان سے لینا کیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم شاید یہ درک نہیں کر پا رہے کہ ماہ مبارک رمضان سے لینا کیا ہے. اچھا، جب انسان کو یہی پتہ نہ ہو کہ مارکیٹ میں خریدنا کیا ہے تو وہ صحیح دکان تک کیسے پہنچے گا؟ صحیح دکان تک تو وہ پہنچے گا جس کو یہ پتہ ہو کہ بھائی مجھے خریدنا کیا ہے، شاپنگ کیا کرنی ہے آج. تو بلا ہدف شوکیس دیکھتے رہنا، اس سے تو کوئی صحیح شاپنگ نہیں ہو پائے گی. تو ہمیں سب سے پہلے طے کرنا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان سے لینا کیا ہے. تو بھائی جیسا کہ ہمارے یہاں معمولاً دینداروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی ہر چیز ثواب کے پیرامیٹر میں تولی جاتی ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے. تو اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں اس کام کا ثواب اس کام کے ثواب سے 5 تولے زیادہ ہے، تو بہتر ہے کہ یہ کر لوں. ہم لوگ ثواب کو تولے ماشے میں ڈھونڈتے ہیں. نیا بچہ کو یہاں بیٹھا ہو تو پہلے یہی پریشان ہو جائے گا کہ تولہ اور ماشا ہوتا کیا ہے. تو یہ ثواب ڈھونڈنے کا طریقہ جو ہے وہ کوئی بہت مناسب طریقہ نہیں ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں صرف ثواب ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کا ثواب کا وزن کرتے رہتے ہیں، کتنے کھیت بن گئے، کتنے محل بن گئے، کتنے کیا نصیب ہو گیا. پہلا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سمبولزم ہے، اس سے تھوڑا سا زیادہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. اچھا، زیادہ پریکٹیکل ہوں تو کیا ہوں؟ تو ہم زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ ثواب مند ڈھونڈو، ثواب کے اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کرو. ثواب بنتا کیسے ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو.
اور جب ہم ثواب کے اسباب کی طرف جائیں گے تو صرف اعمال کی طرف نہیں جائیں گے، پھر ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئے گی کہ ثواب بننے میں اعمال سے زیادہ نیت کی دخالت ہوتی ہے۔ ہم سب کو معلوم انما الاعمال بالنیات، چند روٹیاں کوئی دے، سورہ دہر آتی ہے، باقی لوگ پورا تندور دیتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ نیت کا دار و مدار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ نیت بھی کوئی آسمان سے تو نہیں اترتی ہے، نیت بھی کہیں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو مثلا میں نے 1-2 رکعت نماز پڑھی، اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے، اس کی نیت کی ویلیو ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، یہ جو نیت آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ تو یوں احساس ہوتا ہے نیت انسان کے اخلاق سے حاصل ہوتی ہے، انسان کے عقیدے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اخلاقیات کیا ہیں، اس کی روحیات کیا ہیں، اس کے وجود میں کون سی عادتیں ہیں، کون سی اطوار ہیں، ان سے نیت حاصل ہوتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس یہ جملہ بہت پرانا جملہ موجود ہے، وہ یہ کہ اعمال کو مقدار میں نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ اعمال کو کیفیت میں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ کوانٹٹی میں نہیں ہے بلکہ کوالٹی میں۔ تو کوالٹی کیسے بنتی ہے؟ کوالٹی بنتی ہے جیسے کہ ابھی بات ہوئی نیت سے۔ نیت کیسے اچھی بنتی ہے؟ نیت بنتی ہے عقیدے سے۔ اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہوگا، اور صحیح عقیدے کو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو اس کی نیت بہت اچھی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کہیں پر اللہ کی راہ میں کچھ انفاق کرنا چاہتا ہے، آپ چونکہ ماہ مبارک رمضان کے ابتدائی دنوں میں اور ہر روز ایک سپارہ پڑھ رہے ہوں گے شاید، تو آپ دیکھیں گے کہ شروع کے چند سپاروں میں انفاق پر آیتیں بہت ملیں گی آپ کو۔ سورہ آل عمران کے اندر تو سمجھ لیجیے لگتا ہے جیسے انفاق کے اوپر پورا نظام موجود ہے۔ اگر کوئی شخص انفاق کرتا ہے تو خدا کس ٹائپ کے انفاق کو قبول کرتا ہے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک آدمی ممکن ہے 10 روپے دے کر وہ ثواب لے لے جو میں 10,000 دے کر نہیں لے پاؤں گا، 10 لاکھ دے کر نہیں لے پاؤں گا۔ تو مثال کے طور پر یہ جو ثواب 10 روپے سے بنایا اس نے، یہ کن پیرامیٹر سے بنایا؟ تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو انفاق کے لیے، یہ بہت اچھا ہے، چونکہ ہم لوگ ماہ مبارک رمضان میں تھوڑا بہت انفاق کرتے ہیں۔ مثال عرض کروں گا اور اس سے ہم اپنے موضوع کی طرف آہستہ سے منتقل ہو جائیں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم خدا کے اس حکم کے تحت کہ اس نے کہا ہے کہ ایسے کرو، ہم کر لیتے ہیں، قلباً معتقد ہوتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ مثلا فرض فرمائیے کہ ایک جگہ کے اوپر کچھ کمائی کا امکان ہے لیکن کمائی حلال نہیں ہے، مثلا فقہی طور پر، شرعی طور پر حلال نہیں ہے، ہاں امکان ہے کمائی کا۔ اب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے دل میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ حرام نہ ہوتا تو میں کر لیتا ہوں، یہی ہوا، میں رک گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے اندر گمراہی اتنی نہیں تھی کہ میں خدا کے حرام کے باوجود اس کو اٹیمپٹ کروں، یہ میں نے نہیں کیا، چونکہ خدا کا حرام تھا میں رک تو گیا، لیکن میں ایک سوال پوچھوں گا، کیا میں معتقد ہوں کہ یہ غلط تھا؟ بعض اوقات ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے حرام، میں رک بھی جاتا ہوں، اندر سے یوں سوچتا ہوں مزہ تو تھا بہرحال۔ جیسے ہمارے بچوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ بھئی میوزک حرام ہے، اب وہ بیچارہ ادھر ادھر سے شقیں نکالتا ہے، مولانا اگر ایسی ہو تو، اچھا ہم خود سمجھ رہے ہوتے ہیں بیچارہ کوشش کر رہا ہے کچھ پرسنٹ تو حلال ہو ہی جائے کہیں سے کہیں، مثلا پھر وہ کہتا ہے مولانا میں اگر ایسے ماحول میں میوزک سنتا ہوں وہ بھی حرام ہے کیا؟ تو اس کے لہجے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو حرام سن کر بڑا شوق لگ رہا ہے بیچارے کو۔ اچھا یہ پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ خدا کے حرام کی خاطر چھوڑ تو دے گا لیکن دل میں مطمئن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے امام نے یہ اطمینان مانگا ہے،
کہ خدا جب کوئی چیز تیری طرف سے حرام ہو تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں خواہش تو ہو لیکن میں تیری خاطر چھوڑ دوں، نہیں، ختم کر دے میرے لیے، میں معتقد ہو جاؤں کہ یہ حرام ہے، اب اس میں میرے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ اچھا یہ ہمیں کھانے پینے میں تو پھر سمجھ میں آ جائے گا، مثال کے طور پر خدا متعال نے کہا فلاں جانور کا گوشت حرام ہے، میں اپنے ذات میں ویسے ہی متنفر ہو جاتا ہوں کہ نہیں، یہ ختم ہو گیا۔ اخلاقیات میں ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ مثال عرض کرتا ہوں، خدا کو غیبت پسند نہیں ہے، اتنا برا لگتا ہے خدا کو یہ عمل کہ فرمایا جیسے مردہ بھائی کے لاشے سے کھانا۔ ہمیں غیبت سے اتنی کراہت آتی ہے کیا؟ انصافاً عرض کروں، کراہت تو چھوڑو، مزہ بھی آتا ہے۔ میرے خیال میں امام نے ہم یہ مانگا ہے کہ خدا جو تیرا حرام ہو وہ مجھے بھی حرام لگے، میرے اندر بھی خواہش نہ ہو، اور جس کو تو کہے واجب ہے کرنے کا ہے، حلال ہے کرنے کا ہے، میرا بھی دل چاہے ہاں یہ کرنے کا۔ کاش ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچ جائیں کہ خدا کا حرام اور خدا کا منع کرنا ہمارے اندر طبیعتاً ایک انزجار، ایک نفرت بنا دے۔ جیسے مولا نے وہ عبارت ارشاد فرمایا کہ غصب کیے ہوئے مال کی حیثیت میرے نزدیک سانپ کے تھوک میں لپٹے ہوئے کسی غذا کسی، سانپ کے تھوک میں لپٹا ہوا کوئی کھانا گویا برس کے مریض کے ہاتھ میں ہو اور کوئی کہے یہ کھاؤ گے۔ فرمایا مجھے اتنی نفرت ہے، اتنا دور میں کوئی خواہش نہیں ہے اس چیز کی۔ اچھا ہم لوگوں کے اندر ایسا ہی ہے کیا؟ اللہ کے حرام پر اتنی انزجار ہے ہمارے اندر، نفرت ہے، دوری ہے؟ میرے خیال میں ہمیں یہ مانگنے کے لیے کہا ہے امام کہ آپ اور میں ماہ مبارک رمضان کو گزاریں، ماہ مبارک رمضان ہمیں اخلاقی فضیلتیں دے، ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے، ہمارے عقیدے کو بہتر بنائے، ہمارا خدا پہ ایمان بڑھائے۔ اس کو چیک کرتے رہیے، اس میں کیا بہتری آ رہی ہے، اور اگر یہ بہتری آئی عبادتوں میں خود بخود بہتری آئے گی، خود بخود عبادتوں میں بہتری آئے گی۔ اور وائس ورثہ بھی ہے، اگر کوئی عبادتیں بہتر کرے گا خود بخود اخلاقیات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے، یہاں سے بھی ہے۔ تو یہ دین کا جو یہ پہلو ہے یہ بڑا زبردست پہلو ہے کہ ہم اور آپ دین کے اس پہلو پر معتقد ہو جائیں۔ اب میں اس سے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور اس میں لنک کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، دو نتیجے فوراً ملیں گے۔ خدا متعال اس کے لیے کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ نکال دے گا، خدا متعال ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا اب یہ رزق 1,00,000 2,00,000 روپے کی بات نہیں ہے، رزق اللہ کی ویکیبلری میں بہت وسیع ہے۔ رازق خدا ہے، خدا تو صرف مادی نعمتوں کا رازق نہیں ہے، معنوی نعمتوں کا بھی رازق ہے۔ تو خدا کے نزدیک رزق بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا خدا اس کے لیے راہ نجات نکال دے گا۔ اچھا اب میرے ساتھ مسئلہ ہے، فرض کر لیجئے کہ میں زندگی میں بعض جگہ مشکل میں پھنس جاتا ہوں، سب کچھ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے زندگی میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں، کچھ میری غلطیوں کی وجہ سے، کچھ دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے، کچھ میری نادانیوں غفلتوں کی وجہ سے، کچھ میرے گناہوں کی وجہ سے میں مشکلات میں پھنس جاتا ہوں۔ اچھا جب میں مشکل میں پھنستا ہوں تو مجھے راہ نجات چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے، چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے لے کر بڑی مشکل تک۔ مثلا میں کرائے کے گھر میں تھا، سال پورا ہونے والا ہے، مالک مکان کہتا ہے گھر خالی کرو، میرے پاس گھر نہیں ہے، یہ بھی ایک مشکل ہے۔
میں چاہتا ہوں فلاں گناہ چھوڑ دوں، نہیں چھوڑ پا رہا، یہ بھی مشکل ہوگی۔ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے فلاں نیک کام میری عادت بن جائے تاکہ برزخ میں مجھے نصیب ہو جائے، نہیں بنا پا رہا، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ چاہتا ہوں فلاں آدمی سے میرے دل میں جو بغض ہے یہ بغض ختم ہو جائے، کیوں رکھ کے مروں، نہیں کر پا رہا۔ رائے حل کیا ہے اس کا؟ کچھ جگہیں تو میرے ہاتھ میں ہوتی ہیں، بھئی 4 پیسے کم کما رہا ہوں، زیادہ محنت کروں گا پیسے بڑھ جائیں گے۔ کچھ جگہیں ہوتی ہیں ہاتھ میں، کچھ جگہیں ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں۔ خدا متعال فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا خدا راہ نجات دے دے گا۔ یہ راہ نجات صرف پیسے کے معاملے میں دے گا یا معنویت میں بھی دے گا؟ معنویت میں بھی دے گا، دنیا میں دے گا یا آخرت میں بھی دے گا؟ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں دے گا۔ اس دنیا میں بھی یہی خدا ہے، برزخ میں بھی وہی خدا ہے، آخرت میں بھی وہی خدا ہے، سب میں دے گا۔ مادے کا بھی خدا ہے، معنویت کا بھی خدا ہے، وہی دے گا۔ کس شرط پہ دے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے۔ اگر مجھے اس پر ایمان ہو تو جس دن میں مشکل میں پھنسوں اس دن کس بات پہ غور کروں؟ اس دن مجھے چاہیے اس بات پہ غور کروں میں نے تقوی میں کون سی کمی کی ہے کہ راہ نجات نہیں مل رہی، کیا غلطی کی۔ میں آپ سے انصافاً عرض کروں گا، ہمارا ایمان ہے ایسا کہ جب ہم مشکل میں پھنسیں اور راہ نجات نہ مل رہی ہو تو اپنے آپ سے پوچھیں میں نے تقوی میں کون سی کمی کی تھی؟ کیوں؟ اگر متقی ہوتا تو راہ نجات کیوں نہیں ہے؟ کیا خدا نے قرآن میں وعدے نہیں کیے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ آپ کہیں گے ہاں راہ نجات بہت دفعہ متقی حضرات پھنس جاتے ہیں، نہیں معلوم کون کون سی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ خدا شاہد ہے، اگر اہل تقوی ہوتے ہیں تو جس حالت میں پھنستے ہیں اس کو اپنے لیے پھنسنا نہیں کہتے، توفیق کہتے ہیں، ان کو پھنسنا نہیں لگتا ہے۔ پھر تو یا تو خدا مشکل سے نکال دیتا ہے یا مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، یہ خدا کا نظام ہے۔ اگر مثال کے طور پر شہید اول یا شہید ثانی کا واقعہ مشہور ہے، دشمن کی زد میں آ گئے، دشمن نے پھنسا لیا، قید خانے میں رکھا ہوا ہے، اگلے دن اعدام ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے، اللہ سے دعا کی ربی انی مغلوب فانتصر، اے خدایا میرے اوپر غلبہ کر لیا گیا، تو میری نصرت فرما۔ قرآن کریم کے اندر ایک انداز ہے کہ کہتا ہے یہ میرے نبی نے کہا پس یہ ہو گیا، تو علماء اس سے پک کر لیتے ہیں کہ ہاں جو یہ جملہ دہرائے گا تو یہ ہوگا۔ تو خدا نے متعال فرماتا ہے جب میری حجت نے کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اے خدایا میں مشکل میں پھنس گیا ہوں میری نصرت فرما، بس خدا نے نصرت بھیج دی۔ اس کا مطلب ہے یہ جملہ کارآمد جملہ ہو گیا، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواتین کی مدد کرنے کے بعد درخت کے نیچے ہیں، نہ یہ پتہ ہے آگے جائیں نہ یہ پتہ ہے پیچھے جائیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ اللہ سے کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے لیے دروازہ کھولا، ان کو اپنی حجت سے ملایا۔ تو یہ جملے ہوتے ہیں، تو وہ شہید سعید مثلا جب دیکھتے ہیں میں مشکلات میں پھنس گیا، انہوں نے ورد کیا اس جملے کو دہرایا کثرت سے، اور ایک کاغذ کے اوپر گویا لکھ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی، کاغذ کے پیچھے سبز لکھائی سے لکھا ہوا تھا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرے بندے ہو صبر کر۔ کیا مطلب؟ خدا نے ہم انسانوں کو دو طرح حل دیا ہوتا ہے، ایک دفعہ مشکل میں ڈالتا ہے، کہتا ہے سوچو سمجھو کوشش کرو جد و جہد کرو، سست انسانوں کو پسند نہیں کرتا،
تسلیم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جد و جہد نہ کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا خدا۔ کوشش جد و جہد انسان کی ذات میں رکھی ہے، اور فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ایک دفعہ ایسے آزماتا ہے، کہتا ہے سوچو سمجھو کرو کرو کرو، پھر جب سب کچھ انسان کر لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے خدایا کیا کروں؟ تو نجف اشرف میں ایک عالم جب ایک مشکل میں پھنسے، جتنا کر سکتے تھے کر گزرے، ایک دفعہ پریشان ہو کر اپنے گھر کے صحن میں آئے، خدا سے کہا خدایا کیا کروں، مشکل حل نہیں ہو رہی۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ اب کچھ مت کرو، اب یہ کرو کہ کچھ مت کرو۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پہ خدا کہتا ہے اب مجھ پہ چھوڑو، اب چھوڑ دو مجھ پہ۔ کس کے بعد آتا ہے؟ پہلی دفعہ سے نہیں آتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤں، میں خدا پہ توکل کر رہا ہوں، نہیں، یہاں سے توکل شروع نہیں ہوتا۔ توکل محنت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پہلے اونٹنی کا پاؤں باندھو، پھر توکل کرو۔ تو ایک دفعہ کہتا ہے کوشش کرو، جد و جہد کرو، جب سب کچھ کر گزرے اس کے بعد کہتا ہے اب مجھ پہ چھوڑو، اب میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے خدایا مجھ پہ غلبہ ہوا تو میری نصرت فرما۔ اور لکھا ہوا ملا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرے بندے ہو تو صبر کرو، پھر میں تمہیں دکھاؤں گا۔ صبر کیا تو کیا ہوا؟ دشمن سے نجات مل گئی؟ نہیں ملی۔ کیا دشمن نے آسانی سے مارا؟ نہیں، بہت سختی سے مارا۔ تو صبر کرنے سے کیا ملا؟ شہید اول ہو گئے، شہید اول کا مقام مل گیا۔ اب کوئی شہید اول سے پوچھے اس رات جیل سے آزادی چاہیے تھی یا شہادت اولا کا مقام چاہیے تھا، تو میں گارنٹی سے کہوں گا شہید کہتے کہ نہیں، آزادی قطعاً نہیں چاہیے تھی، یہ مقام چاہیے تھا۔ تو اعزائے محترم، ہمیں اپنے اس عقیدے کے اوپر کہیں محنت کرنی ہوگی۔ مثلا خدا متعال نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو خدا متعال کی راہ میں تقوی اختیار کرے گا خدا اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ جس دن مشکل میں پھنس جاؤں پہلے جد و جہد کروں، سب کچھ سوچوں سمجھوں کوشش کروں، اور سب سے پہلا کام یہ کروں یہ دیکھوں میں نے بے تقوائی کہاں دکھائی، کوئی میں نے غلط کام کیا ہوگا تبھی تو یہ ہوا۔ اچھا سب کچھ کر لیا نہیں مل کے دے رہا، یا جو میں صحیح کر سکتا تھا صحیح کر لیا، بس اب خدا پہ چھوڑ دو، اب خدا پہ چھوڑ، خدا اچھا نتیجہ دے گا۔ اور جو کچھ ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے ان مشکلات کے پیچھے وہ یہ کہ اگر کوئی پیٹرن میں نے بنایا ہوا ہے جو غلط ہے اور خدا چاہتا ہے کہ وہ تبدیل کرے تو توڑے گا تو تبدیل ہوگا نا، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ ورنہ مثلا میری ایک غلط عادت ہے، فرض کر لیجئے میں بزنس کے اندر کوئی غلط عادت رکھے بیٹھا ہوں اور وہ میرا روٹین ہے، میرا ایس او پی ہے، اسٹینڈرڈ پروسیجر یہی ہے میرا، میں یہی کرتا ہوں۔ اگر سب کچھ نارمل رہا تو میں ایس او پی چینج کروں گا اپنا؟ نہیں چینج کروں گا۔ اب ایک دفعہ خدا مجھے ایک مشکل میں پھنسائے گا، سر سے پاؤں تک مصیبت میں ڈالے گا، ہر چیز تہو بالا ہوگی، پھر مجھے سمجھ میں آئے گی کہ بھائی یہ مجھے تبدیل کرنا ہے۔ اتنی آسانی سے میں تھوڑی مانوں گا پھر۔ تو اس دوران میں ممکن ہے کہ کوئی اولاد ہاتھ سے جائے، ممکن ہے کوئی کام ہاتھ سے جائے، ممکن ہے کوئی عزت خطرے میں پڑے، ممکن ہے کسی جسمانی روحی ذہنی مشقت میں جاؤں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بھئی یہ صحیح کرنا پڑے گا۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب رزق کے اوپر بات ہوئی تھی، ایک جملہ اس سلسلے میں ایک پوائنٹ اس سلسلے میں اور عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بھائی اس مہینے ہر مہینے میری کمائی 50,000 روپے تھی، اس مہینے میری کمائی فرض کر لیجئے جناب 75,000 روپے ہو گئی، 50% بڑھ گئی، رزق بڑھ گیا، بڑھ گیا رزق۔ کسی کی کمائی 1 کروڑ تھی 2 کروڑ ہو گئی، رزق بڑھ گیا؟ نہیں، کمائی بڑھنے سے رزق نہیں بڑھتا ہے، جہاں میں نے خرچ کیا اس کو دیکھ کے پتہ چلے گا رزق بڑھا یا نہیں بڑھا۔
کمائیاں بڑھنے سے رزق نہیں بڑھتا ہے. کمائیاں تو فرعون کی بھی بہت تھیں. یہ نہ دیکھو کمائی کتنی آئی ہے اس سے پتہ چلے رزق بڑھا، یہ دیکھو خرچ کہاں ہوا. جتنا آیا سب الٹا سیدھا خرچ ہو گیا، اس میں سے کوئی رزق نہیں تھا. یہ مصیبت آئی اور مصیبت بڑھا کے چلی گئی اور کچھ نہیں ہوا. ہاں میرے پاس ریسورسز بڑھیں اور میرے وجود کے اندر ترقی ہو، اللہ کا دین، اللہ کے بندوں کی میری خدمت بڑھے، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں اللہ کی توفیق بڑھ گئی ہے، اللہ کا دیا رزق بڑھ گیا ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا نا رزق کسے کہتے ہیں، یہ کیسے بڑھتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آپ کو اچھا ماہ رمضان چاہیے، کیا کریں؟ تھوڑا سا اس کو لوگ کہتے ہیں نا فینٹیسی ڈال دوں تھوڑی سی. آج 2 ماہ رمضان، 20 دن کے بعد ہو جائے گی 22، یہ ہو جائے گی شب قدر. شب قدر میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا مقدر کیا ہے، یہ رزق ہے یا نہیں ہے. شب قدر میں آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے اچھے بندوں سے آپ کا رشتہ کیسا ہے. شب قدر میں مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے وجود میں خرابیاں کون سی ہیں جن کو دور کرنا ہے، یہ رزق ہے یا نہیں ہے. اچھا انصافاً دیکھیے گا، بالکل انصاف کے ساتھ. جب ہم خدا سے رزق مانگتے ہیں تو یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. جب ہم خدا سے رزق مانگتے ہیں تو کوئی ایسا خواب مانگ رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ہماری برائیاں نظر آئیں، ہمیں ہدایت سمجھ میں آئے. تو عربی میں محاورہ کہتے ہیں من جدہ وجد، جو طلب کرے گا وہ پائے گا. اگر میں نے رزق کے نام پر قائد اعظم مانگے ہیں تو وہی مل جائیں گے مجھے. اور بہت سارے لوگ رزق کے نام پر یہی مانگ بیٹھتے ہیں اور وہ لے کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی رزق مل گیا، بڑا رزق بڑھا. بھائی یہ کہاں رزق ہے؟ یہ رزق ہے تو خدا نے سلمان فارسی کو بے رزق رکھا ہے کیا؟ ابو ذر غفاری کو بے رزق رکھا ہے؟ انہوں نے کیا اللہم ارزقنا کی دعائیں نہیں مانگی ہوں گی؟ اتنی انہوں نے اللہم ارزقنا دعائیں مانگی ہوں گی، ان کو رزق نہیں ملا ہوگا. وہ کون سا رزق تھا؟ ہم نے وہ کیوں نہیں مانگ لیا؟ تو عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنے وجود کے صرف ثواب اور جزا کے پہلو پہ توجہ نہیں دینی ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو اپنے وجود کے اس پہلو پہ توجہ دینی ہے کہ بھائی وہ جو میری اخلاقی حیثیت ہے وہ کیسے بہتر بنے گی. میرے اندر مثال کے طور پر نظر انداز کرنے کی طاقت، دوسرے کی خامیوں کو یہ کیسے آئے گی، معاف کرنے کی طاقت کیسے آئے گی. بعض اوقات بڑی عجیب و غریب چیزیں دنیا داروں کے اندر دیکھ کر رشک یا حسد ہونے لگتی ہے، کاش ہم دین کے نام پر ایسے ہوتے. یہ لوگ دنیا کے نام پر ایسے ہیں. بعض اوقات مجھے رشک یا حسد ہونے لگتی ہے کہ یہ دنیا کی خاطر ایسے ہیں، ہم دین کی خاطر ایسے کیوں نہیں ہیں. تو ایک بندہ خدا مجھے بتا رہا تھا، البتہ وہ دنیا اور شاید دین دونوں کی خاطر ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ میرا ایک کام تھا، وہ ایک کسی بیوروکریٹ نے پھنسا دیا. اس نے پھنسانے کے بعد مجھ سے کہا اتنے پیسے دو. میں نے کہا میں نہیں دوں گا. پہلے اپنے بندوں سے کہلوایا، وہ اڑتا رہا، کہنے لگا میں تو لوں گا. پھر میرے کو کال کیا کہ مجھ سے اتنے پیسے دو. میں نے کہا میں نہیں دوں گا. کہا پھر نہیں ہوگا تو بہت برا ہوگا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پیسہ کرو، تم بھی برا کرو میں بھی برا کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. تو کہنے لگا میں نے اس سے کال کروائی، اس سے کال کروائی، اس سے کال کروائی، بالآخر وہ ہار گیا. تو مجھے کال کیا، کہنے لگا کہ آپ نے ان لوگوں سے مجھے کال کروا دی. تو انہوں نے کہا بھائی تم نے جب کہا تھا تو میں نے کال کروائی. تو کہنے لگا کہ اچھا یہ مسئلہ تو ہم دونوں بیٹھ کے بھی حل کر سکتے ہیں. تو کہا ہاں ہم دونوں بھائی ہیں، بیٹھ جائیں گے. تھوڑی دیر پہلے جس سے لڑ رہے تھے 5 منٹ میں کیا ہو گیا؟ بھائی ہو گیا.
بیٹھ گئے. یہ جب میں سنتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کاش میں اللہ کی خاطر ایسا ہو جاتا، جس سے لڑوں کچھ دیر بعد خدا کی خاطر اس کے بھائی بھی مان. کاش میں خدا کی خاطر اتنی طاقت رکھتا ہوتا اپنے دل کے اندر. تو اس کو خدا دنیا کی خاطر کرے گا تو دنیا دے دے گا، میں خدا کی خاطر یہ کر دیتا تو خدا پتہ نہیں ساری دنیا کو میرے سامنے جھکا دیتا. تو اعزان محترم، ماہ مبارک رمضان میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ 2-4 نمازوں، 2-4 قرآن کریم کے اوراق، چند درس کرنے کے بعد یہ سمجھے معاملہ ہو گیا. نہیں، معاملہ نہیں ہوا ہے. معاملہ صرف عبادتوں سے نہیں ہوگا، معاملہ اخلاقیات سے ہوگا، عقیدے کی بہتری سے ہوگا، اللہ پر انس، اللہ سے ایمان، قرآن کریم سے رہنمائی، رابطہ، رشتہ اس کے بڑھنے سے ہوگا. اور یہ مسلسل جد و جہد رہے گی. یہ ماہ مبارک رمضان صرف ایک ایکسٹرا چارجر ہے جو ہمیں 1 مہینے کے لیے ملا ہے. یہ کام 1 مہینے کا ہے نہیں، یہ کام لائف ٹائم ہے، مرتے دم تک کا ہے. تو جو مرتے دم تک کا کام ہے اس کے اندر ایک بونس اسٹیج آیا ہوا ہے جس کے اندر کچھ محنت کریں تو زیادہ مل سکتا ہے، لیکن یہ 1-2 دن کا کام ہے نہیں، 10-20 دن کا کام نہیں ہے. میرا جو ٹاپک تھا، میں بار بار نزدیک آتا تھا اور باہر چلا جاتا تھا. ٹاپک تھا دین کی افادیت پر گفتگو کرنا. دین کا فائدہ کیا ہے اور دین فائدہ کیسے دیتا ہے. تو میں اس کا مقدمہ بناتا رہا کہ دین فائدہ دے، دین فائدہ دے. نزدیک آتا تھا پھر دور چلا جاتا تھا. ٹاپک یہ تھا. اور یہ دین کیسے فائدہ دے گا؟ یہ دین فائدہ صرف اس طرح نہیں دے گا کہ میں مثال کے طور پر یہ ورد کر لوں تو یہ ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر خدا کر بھی دے تو شاید بعض چیزوں میں کر دے، لیکن وہ جو اصل کام ہوگا وہ تہذیب نفس سے ہی ہوگا، اندرونی محنت سے ہوگا، اپنے وجود کے اوپر محنت کرنے سے ہوگا. البتہ اس کے اندر بس ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں. گاڑی ہٹوا دیجیے، کسی کو نکلنا ہے اس کی گاڑی کو. اچھا بھائی، اگر کسی کو یہ گاڑی نہیں چاہیے تو یہیں بیٹھا رہے، ورنہ جا کے اٹھا لے. 501 نمبر ہے، اے بی کے بعد پتہ نہیں 2 ہے یا زی ہے. بھائی جس کسی کی گاڑی ہے نہیں چاہیے تو مجھے بتا دے، میں اٹھوا لوں گا. لیکن یہ کہ اگر اس کو خود چاہیے تو خود جا کے اٹھا لے. ہاں، کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، بھائی ذرا خیال کیجیے گا. اللہ جو بھی ہاسپٹل جانا چاہ رہا ہے اگر بیمار ہے تو شفا نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. آخری پوائنٹ جو اس سلسلے میں عرض کرنا تھا وہ شاید میرے ذہن سے نہ نکل گیا ہوگا ابھی تک. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہاں، یاد آ گیا. وہ یہ تھا کہ ڈیلز کرتے کرتے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے. وہ یہ کہ ہم لوگ چونکہ اللہ کے سامنے بے بس ہیں، محتاج. اگر ایک جملہ، ایک لفظ ہمارے یہاں اردو زبان میں اچھا معنی نہ رکھتا ہو لیکن اس کے اصل معنی بہت اچھے ہیں، وہ ہے فقیر. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب خدا کے سامنے فقیر. بہت اچھا لفظ ہے یہ، فقیر. فقر، حاجت، نیاز مندی. تو ہم لوگ سوائے نیاز مندی کے کچھ نہیں ہیں. کیا خدا سے کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں، خدا سے مطالبہ کر سکتا ہوں؟ جس وجود سے نماز پڑھوں گا وہ بھی خدا کا، کچھ بھی نہیں ہے، نیاز مندی ہے صرف، فقر. ان فقیروں کو بھی خدا کہتا ہے میں بہانے تمہیں دوں گا، تم بہانوں کو استعمال کرو. یہ جس کام کی ہم بات کر رہے ہیں، نجات کا ملنا، رزق کا ملنا، یہ خدا متعال کی بہترین نعمتوں میں سے نعمت ہے. کچھ ہم جد و جہد کریں گے، کچھ ایک اور کام کریں، کوئی بہانہ پکڑ لیں، کوئی ایسا بہانہ پکڑ لیں کہ اس بہانے کے ذریعے خدا سے کہیں خدا یا مطالبہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ایک بہانہ لے کر آئیں.
خدا نے بہانے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کی نصرت کو، خدمت کو ایک بہانہ کہتا ہے کہ بھائی بچے سے عباس کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، نعیم عباس کے والد صاحب بچہ بہت رو رہا ہے، ان کو لے چاہیے معذرت کے ساتھ رونے دو، کوئی بات نہیں، کوئی بچہ رو رہا ہے، اس کے والد کو وہاں جانا ہے، بھیا رو لینے دو تھوڑا سا، بچہ ہلکان ہوگا، اس کی ماں سنبھال لے گی، کیونکہ ابھی گاڑی سے بات بچے تک آ گئی ہے، میں کل جوتوں تک دیکھ رہا ہوں پھر معاملہ اس لیے میں نے کہا بچوں پر ہی روک لوں بھیا، ہمارا گھر بات جوتوں تک جائے گی۔ تو اس میں یہ تھا کہ پوائنٹ پھر دماغ سے نہ نکل جائے، ہمیں بہانہ چاہیے۔ کیا کروں بہانہ؟ خدا سے کہو میں نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، کیا کہا اپنے لیے پڑھی، نہیں پڑھتے تو جہنم میں جاتے، اس لیے پڑھی۔ اے خدایا میں نے روزہ رکھا، کہ اگر روزہ میں نے سپر بلا قرار دی ہے، آتش جہنم کے مقابلے میں ڈھال قرار دی ہے، نہیں ہوگی تو آتش میں جلو گے تم، اس لیے تم نے روزہ رکھا۔ مجھے بہانے چاہیے، چند چیزوں کو چاہے واجب ہی ہو بہانے کے طور پر بھی قبول کر لیتا ہے۔ وہ کیا؟ ماں باپ کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں واجب ہے، اس کا بہانہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ بہت چلتا ہے، یہ بہانہ چلتا ہے۔ امام حسین کی محبت واجب ہے یا نہیں ہے؟ اوجب الواجبات میں سے بہانہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ بہت چلتا ہے، تھوڑا سا بھی احترام چلتا ہے۔ حجت خدا کی اطاعت واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے۔ ذکر بھی کرو تو بہانہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ بہت چلتا ہے۔ قرآن کریم، اور اس سلسلے میں عرض کروں گا درد مندوں کے کام آنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بھائی واجب ہے۔ بہانے میں چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ بہت چلتا ہے، بہت چلتا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی مصیبت میں، مشکل میں مارا مل جائے، وہ ایک روایت ہے ہمارے پاس کا آخری زمانے میں صدقہ لینے والے کا ثواب دینے والے سے زیادہ ہوگا، لینے والے کا ثواب زیادہ ہوگا، دینے والے کا کم ہوگا۔ کیوں؟ دینے والا ریاکاری کر رہا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی واقعہ مل جائے جو آپ کا یہ بوجھ اٹھا سکے اور آپ کو خدا کے سامنے بہانہ دے سکے تو آپ اس کو دونوں ہاتھ سے پکڑ لیں کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ فائزو بہانہ ڈھونڈنا چاہیے، آپ اور میں بہانہ ڈھونڈیں، والدین کی خدمت، حجت خدا کی اطاعت، ان کا ذکر، درد مندوں، مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کے کام آنا، ایسے لوگوں کو احترام دے دینا جن کو دنیا احترام نہیں دیتی ہے۔ زمانہ ایک اعتبار سے سخت ہے، چونکہ انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم حجت خدا کی تشریف آوری سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، تو سختی تو بڑھے گی، لیکن سختی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے خدا آسانیاں بھی نکالے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ آیت کریمہ اختتام کے لیے بہت مناسب آیت ہے۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا مکر و فریب تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ زمانہ تو سخت ہے، لیکن صبر اور تقوی کی افادیت مسلم ہے، اس کے اوپر محنت کریں گے تو انشاءاللہ لا یضرکم کیدہم شیئا، انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر سوال جواب کا میرے خیال میں سیشن تھا یا نہیں تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، کل اور کلیئر کر لوں گا۔
پریفر یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ سوال جواب ہو تو لکھا ہوا ہو، چونکہ آج کے زمانے میں کسی کو بولنے کی اجازت دینا بڑا خطرناک کام ہے، بڑی مشکلات آ سکتی ہیں، اور اسی لیے واٹس ایپ پر مشکلات بہت زیادہ ہیں، چونکہ سب کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، پھر جو لوگ بولتے ہیں تو پھر کیا مسائل بنتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ رکھیں تو یہی طریقہ رکھیں گے کہ بھئی آپ کسی پیپر پہ لکھ کے بھیج دیجیے گا اور ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے یا اس پہ تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہی ہے جو آپ اور میں ہر روز تقریباً بھگت رہے ہیں، کیا ہر مانگنے والے کو دے دینا چاہیے؟ جھوٹا بھی ہوا تو بہرحال عزت نفس کو مجروح کر رہا ہوتا ہے مانگنے والا۔ یہاں پہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے، وہ یہ کہ کیا ہر مانگنے والے کو دے دیں، چونکہ مانگنے والا بقول ان کے کہ بہرحال اپنی عزت نفس تو بیچ ہی رہا ہے۔ اب اس میں ایک وہ مانگنے والا ہے جس کے لیے خدا متعال نے فرمایا ہے لا یسألون الناس، یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے الحافاً، اپنی عزت نفس کی خاطر۔ ایک گروہ وہ ہے جو اپنی عزت نفس کی خاطر کسی سے سوال نہیں کرتا، یہ کہیں کسی سے مانگے اور وہ نہ دے، سمجھ لو غضب ہو گیا، اب بڑی مصیبت آئے گی۔ تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی مومن، اب ظاہر مومن کو تھوڑا وسیع کرنا ہوگا، اصلی مومن تو پھر دنیا میں بہت کم ہوں گے، اگر کوئی مومن کسی سے مانگے وہ نہ دے جبکہ دے سکتا تھا، تو خدا اس نہ دینے والے کو ایسے کے دروازے پہ کھڑا کرے گا جس سے عزت بھی نہیں بچے گی۔ اگر کوئی کسی سے مانگے، مومن تھا، واقعاً خدا پہ ایمان رکھتا تھا، اس نے کسی سے مانگا، وہ دے سکتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ نادار ہے، اس کو دے دینا چاہیے، اس کا حق ہے، نہیں دیا، اب کیا ہوگا؟ نہ دینے والے کو خدا ذلت کے ساتھ ایک ایسے شخص کے دروازے پہ کھڑا کرے گا جس کے سامنے یہ کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، یعنی ذلت آئے گی، مصیبت آئے گی۔ تو اب میں ایک اور بات سوچتا ہوں، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی دن مجھے کسی ذلیل انسان سے کچھ مانگنا پڑ جائے تو پھر میں فوراً چیک کروں کہ میں نے کس عزت دار کو ٹھکرایا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس ذلیل کے سامنے کھڑا ہونا پڑ گیا، ورنہ خدا مجھے اس ذلیل کے سامنے کھڑا نہ کرتا۔ کچھ چکر ہوا، کوئی مسئلہ خراب کیا میں، تو اپنے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں، اس معاملے کو کیسے جواب دیں؟ اس معاملے کا جواب یہ دیں گے کہ بھائی اگر امکان بھی ہو کہ صحیح ہے، قابل اتنا امکان ہو کہ صحیح ہے، مثلاً 40% امکان ہے صحیح ہے، 60% امکان ہے کہ غلط ہے، 40% بھی کافی ہے، کر ڈالو۔ 30% امکان ہے کہ صحیح ہے، 70% امکان ہے کہ غلط ہے، میں کہوں گا پھر بھی احتیاط کر ڈالو، چونکہ ہمارا کچھ نہیں پتا، ہم لوگ جاہل لوگ ہیں، ہمیں جو 30% لگ رہا ہے وہ شاید زیادہ ہو۔ ہاں مثال کے طور پر کوئی یہ کہ بھائی مور دین 80% امکان یہ ہے کہ یہ غلط ہے، مائنر 10-15% امکان ہے کہ شاید صحیح ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، اس موقع پر آپ اپنی ججمنٹ کے اوپر اعتنا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک کام کیجیے گا، بے عزتی نہیں کیجیے گا، نہیں دینا ہے نا مت دو، بے عزتی نہیں کرو، ٹھکراؤ نہیں، یعنی مثال کے طور پر نہیں دینا ہے تو ہمارے قدیم زمانے کی جو تہذیب تھی اس میں بڑا خوبصورت اس کی ایک ادا ہے جو اب تقریباً شاید ختم ہو رہی ہوگی، اب وہ ادا بھی چلی گئی ہوگی، مفہوم تو جا ہی چکا ہے۔ کسی نے مانگا اور میں نے نہیں دینا ہے تو مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ معاف کرو۔ اور میں اس کے اوپر بہت حیران ہوتا تھا، میں نے پچھلے سال شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہت خوبصورت بات تھی لیکن ختم ہو گئی، اب مجھے لگ رہا ہے وہ معاف کرو بھی ختم ہو گیا ہے، اب وہ بھی جا رہا ہے، تو پہلے مفہوم گیا ہے اور اب وہ رسم بھی جا رہی ہے۔ یہ معاف کرو کیا تھا؟ وہ یہ کہ تم نے اپنی عزت میرے حوالے کی، میں سنبھالنے کے قابل نہیں تھا، مجھے معاف کرو، میں نہیں سنبھال پایا، یہ اس بات کا معاف کرو تھا۔ تو مفہوم تو جا ہی چکا ہے، اب یہ رسم بھی جا رہی ہے،
آپ کسی طریقے سے اس رسم کے کم سے کم ظاہر کے سنبھالنے والے بن جائیں۔ آپ سے کوئی مانگے، مجھ سے کوئی مانگے، مجھے نہیں دینا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ غلطی ہے، کچھ خرابی ہے، میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں، مجھ سے مانگے میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں، میں کہوں بھائی معاف کر دو، دل سے کہہ دوں معاف کر دو، میری جہالت ہے، میں تمہاری مجبوری نہیں سمجھ پایا، معاف کرو، میں نہیں سمجھ پا رہا، اصلی ہوا تب بھی معاف کر دو، جعلی کر رہے ہو تب بھی معاف کر دو، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرنی تھی، میں دوپہر کو بال کٹوا کے آیا تو میرے اپنے بچے نے دیکھ کر کہا یہ کیا کر لیا؟ میں نے کہا بھائی میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کچھ نہ کرتا۔ اس نائی نے مجھ سے کہا آپ کی داڑھی برابر کر دوں؟ میں نے کہا ہاں برابر کر دو، میں نے جھکا دیا سر۔ اب جو سر اٹھایا میں نے کہا بھائی یہ تم نے کچھ زیادہ ہی برابر کر دیا ہے، تو کام ہی خراب کر دیا تم نے۔ تو بہرحال اب وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اسی لیے میں احتیاطاً خود داڑھی بناتا ہوں، 10-12 سال سے بنا رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی غلطی سے ان کے حضور پہنچ جاتا ہوں تو ایک کام خراب کروا دیتے ہیں۔ آج ہی کام خراب کیا تھا، میں کچھ صحیح بھی نہیں کر سکا۔ تو بہرحال آپ کو اگر برا لگا ہو تو اس کی میرے عذر کو قبول فرمائیے گا، اور ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ ضرور کرنے، ورنہ وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے جو بعد میں دیکھیں گے۔ آپ تو شاید چھوڑ بھی دیں، آپ کو تھوڑی بہت نظر آ جائے گی، وہ جو ریکارڈنگ میں دیکھنے والوں کو کچھ نظر نہیں آئیں گی تو وہ تو بہت چلائیں گے پھر بعد میں، اس لیے میں نے کہا ریکارڈ کراؤں باقاعدہ، تاکہ آئندہ کے لیے ذرا سپورٹ رہ جائے گی۔ آخر میں دعا بھی کر لیتے ہیں، اچھا ہے شاید آپ لوگوں کی آمین سے کوئی اثر ہمیں حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انا نسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگارہ تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ، قرآن کریم کا واسطہ، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے ان کی نورانیت کا واسطہ، ہمارے قلوب کو ان کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار گناہوں لغزشوں کا بوجھ لے کر ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوئے ہیں، خدایا تیری رحمت کے منتظر، تیری مغفرتوں سے آسرا، تیری حجت کے وعدے، خدایا نہ ہمارے اعمال کو بلکہ ان واسطوں کو دیکھ اے خدایا، نبی اور اولاد نبی کا واسطہ، تو جو قرآن کریم کا واسطہ ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تو ہماری لغزشوں سے واقف ہے، ہماری روح کے اوپر جو گناہوں کے برے اثرات ہیں تو ان سے واقف ہے، خدایا جس طرح تو نے توبہ کرنے والوں کو خود دعوت دی ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خدایا جس طرح تو خود بلاتا ہے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، خدایا تجھے ان دعوتوں کا واسطہ ہمیں مغفرت حاصل کرنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے، مومنین مشکلات کے اندر ہیں، بحرین کے اندر، عراق میں، یمن میں، لبنان میں، پاکستان، افغانستان، دنیا کے مختلف خطوں میں، اے پاک پروردگار بالاخص کچھ ہستیاں ہیں جو تیرے دین کے لیے استقامت کا پرچم بنے ہوئے ہیں، شیخ عیسیٰ قاسم ہیں، شیخ زکزکی، پروردگار ہم کتنے دور ان جہادوں سے، ہم کتنے دور ان سختیوں سے، خدا جو مومنین سختیوں میں ان کو آزادی اور آسانی نصیب فرما، پرچم ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرما، پرچم کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ اے خدایا یہ جو دنیا کے جابر حکمران جمع ہوئے تیرے دین کو شکست دینے کے لیے، تیرے دین کے نام پر دھوکہ دینے کے لیے، تیری حجت کا نام لے کر دشمنی کرنے کے لیے، پاک پروردگار یہ قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما، ان کی سازش و مکر و فریب کو ناکام فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا تیری حجت کی منتظر ہے،
خدایا ہم جیسے گناہگار کب تک رکاوٹ بنیں گے؟ تیرے پاکیزہ بندے کب تک محروم رہیں؟ خدایا تجھے تیرے پاکیزہ بندوں کی پاکیزگی کا واسطہ، نبی اور اولاد نبی کی قربانیوں کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔